بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماج میں کچھ لوگ، کچھ بچے چھینا چھینی، لوٹ کھسوٹ اور کسی کی پونجی زبردستی ہتھیانے کا دھندا کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھ لیں کہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگی تباہی کی آگ میں جھونک رہے ہیں، جس میں جل کر ایک دن یہ راکھ ہو جائے گا۔ اس کو ایک واقعے کے ذریعے سے سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ نزہۃ المجالس کے حوالے سے فضائل اعمال میں نماز کے باب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ کوفہ میں ایک قلی تھا۔ وہ امانت دار، دیانت دار، بڑا وفادار تھا۔ لوگوں کو اس پر بڑا بھروسہ اور خوب اعتماد تھا۔ اس کے امین ہونے کی وجہ سے لوگ اپنا سامان اور روپیہ رکھنے کے لیے دیا کرتے تھے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے بھی کہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ قلی سفر میں تھا، بیچ راستے میں اسے ایک شخص ملتا ہے۔ وہ اندر سے بہت خراب اور انتہائی ظالم تھا، مگر اس نے معصوم سی صورت بنائی، بڑا بھولا بن کر شریفانہ انداز میں کہتا ہے، میاں قلی جی کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ قلی کہتا ہے، فلاں شہر مجھے جانے کا ارادہ ہے۔ اس شخص نے کہا، مجھے بھی جانا ہے، اگر میں پیدل چل سکتا تھا تو تیرے ساتھ ضرور چلتا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ کیا تجھے یہ منظور ہے کہ ایک دینار لے کر مجھے کھچر پر سوار کر لے؟ اس قلی نے اس کی بیچارگی کو دیکھ کر، اس کی مجبوری کو سمجھ کر قبول کر لیا، اپنے کھچر پر سوار کر لیا۔ دونوں آگے بڑھ گئے، چلتے چلتے پھر دو رخا راستہ ملتا ہے، دو طرف جانے والا راستہ ملتا ہے۔ اس سوار نے کہا، قلی صاحب کس راستے کو چلنا ہے؟ قلی نے کہا، یہ عام راستہ ٹھیک ہے، شارع عام درست ہے، یہ امن کا راستہ ہے۔ اس سوار نے کہا، نہیں نہیں، اس دوسرے راستے سے چلو، یہ قریب کا راستہ ہے، جانوروں کے لیے سہولت کا راستہ ہے، اس میں سبزہ بھی خوب ہے۔ قلی نے اس کی بات مان کر اسی دوسرے راستے پر چل دیا۔ چلتے 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 یہ دوسرا راستہ ایک وحشتناک جنگل، بھیانک جنگل پر جا کر یہ راستہ ختم ہو جاتا ہے، جہاں بہت سے مردے پڑے ہوئے تھے۔ یہ سوار بڑی تیزی کے ساتھ اترتا ہے، کمر سے خنجر نکالتا ہے اور اس قلی کو قتل کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ قلی نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ مجھے قتل نہ کر، اگر تیرا مقصد مان لینا ہے تو کھچر بھی لے لے اور کھچر پر جتنا سامان ہے وہ بھی لے لے، لیکن مجھے قتل نہ کر۔ اس نے کہا، نہیں نہیں۔ اس نے قسم کھا لی کہ پہلے تجھے قتل کروں گا، پھر تیرا سارا مال لوں گا۔ قلی نے بڑی عاجزی کی، بڑی منت سماجت کی، ہاتھ پاؤں جوڑے، لیکن اس نے ایک نہ مانی۔
پھر قلی نے کہا اگر تو نہیں مانتا ہے تو اتنا سا وقت دے دے کہ اللہ کے حضور حاضر ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ اس قلی نے قبول کیا اور ہنستے ہوئے بولا کہ جا جلدی سے نماز پڑھ لے، یہ جتنے مردے پڑے ہوئے ہیں ان لوگوں نے آخری وقت میں بھی نماز کی درخواست کی تھی لیکن کسی کی نماز اس کے کام نہ آیا۔ چنانچہ قلی نیت باندھ لیتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اسے پریشانی کے عالم میں سورت یاد نہیں آ رہی ہے، وہ رو رہا ہے، اچانک اس کی زبان پر یہ آیت آتی ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ کیا وہ ذات بہتر، یعنی وہ ذات سب سے بہتر ہے جب بے قراروں کی بے قراری کو سنتا ہے، جب بے قرار اسے پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور اسے زمین میں صاحب تصرف بناتا ہے۔ ایسے خدا کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ کوئی شریک نہیں، لیکن بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ادھر اخلاص کے ساتھ رو رو کر بحال ہو کر اس کی زبان پر یہ آیت چل رہی تھی، ادھر پروردگار عالم نے اس کی فریاد کو سن لی اور اس کے مدد کے لیے ایک سوار بھیجتا ہے۔ وہ سوار نمودار ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا ہے، اس کے سر پر لوہے کی خوبصورت چمکتی ہوئی ٹوپی ہوتی ہے۔ وہ سوار آتا ہے، نیزہ مار کر اس لٹیرے کو ہلاک کر دیتا ہے۔ جس جگہ پر وہ مر کر گرا ہے اس جگہ سے آگ کے شعلے اٹھنے لگتے ہیں اور اسی شعلے میں وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ ادھر اس قلی کی نماز پوری ہوتی ہے اور یہ ماجرا دیکھتا ہے کہ ایک سوار دوڑتا ہوا چلا جا رہا ہے، یہ اس کے پیچھے دوڑتا ہے لیکن اس کا پیچھا نہیں کر سکتا، تو زور سے آواز لگائی، او مدد کرنے والے سوار، اتنا تو بتا جا کہ تو ہے کون؟ کہا جو تو نے آیت پڑھی اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، جو پریشان حال کا جواب دیتا ہے، تو میں اسی آیت کا غلام ہوں۔ وہ قلی فوراً سجدے میں گر جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہاں تک واقعہ پورا ہو گیا۔ اس واقعے میں آپ غور کریں کہ اس لٹیرے نے بیچ راستے میں پہلے تو اپنی صورت بہروپیے کی بنائی، معصوم بنا، پھر دماغ کو لگایا اور غلط راستے پہ چڑھایا، پھر طاقت آزمائی کی، طاقت دکھلائی کہ اس جنگل میں میرے سوا شیر کوئی نہیں، اور پھر خنجر نکالا، اور اخیر میں جو کچھ کسر تھا اس نے نماز کی توہین کی، شریعت کی توہین کی۔ یہ سمجھ رہا تھا خدائی ڈھیل کو کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں، لوٹ کر کھا رہا ہوں، چھین کر کھا رہا ہوں،
عیش کر رہا ہوں، گھر والوں کو سکون پہنچا رہا ہوں، لیکن اس سے پوچھ کہ جب خدا کی مار پڑی تو تیرا دماغ کہاں گیا، تیری طاقت کہاں گئی، تیرا خنجر کہاں گیا؟ اور دنیا میں اللہ نے دکھلا دیا کہ جس جگہ پر وہ گرا ہے وہاں شعلے اٹھتے ہیں، جو خود اس شعلے میں جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کا حال ہے۔ قرآن آخرت کے بارے میں کہتا ہے انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرموں کا ضرور بدلہ لیں گے۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، میں اپنے بھائیوں کو، اپنے سماج کے لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، حق راستے سے کما کر کے کھائیے۔ تھوڑا پیسہ ہوگا گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ اسی میں آپ کو اطمینان دے گا، سکون دے گا، اور پورے کا خرچہ اسی میں چلا دے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ تھوڑی سی گزارش اپنے ماں بہن کے لیے قبول کرنے کا ذریعہ بن جائے، وہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے سماج کے لوگوں کو سمجھانے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ ہم سب کو حلال کھانے کی، حلال کمائی کی اور حلال راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔